خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر حال میں ہمارا یہ دھیان ہو، ہمارے اندر یہ کیفیت ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی تو سمجھ جاؤ ہم کامیاب ہیں، تمام گناہوں سے ہمیں چھٹکارا مل گیا، تمام معصیت سے ہم بچ گئے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بہرحال اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اطراف مدینہ میں کہیں اپنے چند دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلے۔ اب ایک جگہ ایک پہاڑی علاقے سے گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے، ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ چرواہے سے باتیں وغیرہ ہوئی جس سے اندازہ ہوا کہ اس کا روزہ ہے۔ تعجب سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس گرمی میں اور ساتھ جو ہے بکریوں کے چروانے کی مشقت اور آپ روزے میں، تعجب سے اس کو آزمانے کے لیے کہ اس کی دیانتداری کو دیکھا جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ دیکھو آپ کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، ایک بکری ہم پہ فروخت کر دو، ہم مل کر آپ کو پیسے دے دیں گے اور بکری کو ذبح کریں گے، بھون کر آپ کو بھی دے دیں گے، افطار آپ کرنا اور ہم بھی جو ہے ہمارا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور جب چرواہے نے یہ بات سنی تو کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں، میں غلام ہوں، مزدور ہوں، اصل یہ بکریاں آقا کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آقا تو یہاں موجود نہیں اور وہ دیکھ بھی نہیں رہا، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا، آقا سے کہہ دینا کہ بکریاں جو کسی بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی ہے یا گر کر مر گئی ہے۔ فوراً چرواہے کی زبان سے نکلا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ یعنی اگر مالک نہیں تو اللہ تو کہیں نہیں گیا، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری جو ہے ظاہری باطنی تمام کیفیات کو دیکھ رہا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کئی عرصے تک حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان سے یہ جملہ نکلتا رہتا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ تو بہرحال یعنی کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا تو فوراً اس کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی، خوف خدا دل میں آیا کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو وہ مالک الملک دیکھ رہا ہے، خالق ارض و سما تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر میں نے یہاں یہ جرم کر لیا تو کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، وہاں اگر مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے فلاں جو ہے چوری کی ہے، فلاں جگہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر رب کو کیا کہوں گا؟ جو آیت خطبے میں کہی گئی اس میں بھی یہی کیفیت سمجھائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو بہرحال آپ کو جو بات سمجھانے کا ارادہ تھا وہ یہ تھی کہ آدمی کے لیے گناہوں سے، جرائم سے چھٹکارے کی ایک ہی کیفیت ہے، ایک ہی جو ہے سبب ہے، وہ ہے خوف خدا اور آخرت کی فکر۔ اب یہ چیز ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی تو بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑے جو ہے گناہ ان سے چھوٹ گیا۔ وہی لوگ جو بڑے سے بڑے جرائم کے عادی تھے ساری دنیا کے مقتدا اور رہنما بن گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ان جیسے بنو گے تب کامیاب ہوگے، یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہوگی تو تب تم اصل مراد کو پہنچو گے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی تو تب پھر انسان جو ہے فرش سے عرش تک پہنچا، یعنی کہ چلتا وہ زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ آسمان پہ۔ تو اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر رب کی معرفت، اللہ کی عظمت، خوف خدا، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی تو تمام معصیت سے، گناہوں سے، جرائم سے اسے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ چرواہا
اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی تو جب اس جرم سے وہ بچ گیا۔ آج ساری دنیا میں بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور ان جرائم کے اوپر جو ہے بڑے بڑے قوانین بن رہے ہیں کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ سیکورٹی انتظامات سخت کیے جاتے ہیں، کیمرے لگائے جاتے ہیں، لیکن پہلے سے مزید گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ہر طرف بد امنی اور جرائم عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے زمانے سے اب جو ہے انتظامات سیکورٹی کے بڑے سخت ہیں، قوانین بڑے سخت بنائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ روشنی میں نہیں تو تاریکی میں گناہ ہو رہا ہے، کیمرے کے سامنے نہیں تو کیمرے کے پیچھے گناہ ہو رہا ہے، شہر میں نہیں تو بیابان میں گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے رکاوٹ تب ہوگی، ان جرائم کا خاتمہ تب ہوگا جب بندے کے دل کے اندر وہ کیفیت، وہ دھیان پیدا ہوگا کہ کیمرہ اگر جو ہے کیمرہ نہیں دیکھ رہا، اس کا رخ میں نے دوسری طرف موڑ کر یہ جرم میں جو کر رہا ہوں میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دھیان پیدا ہوا تو کوئی شخص جو ہے جرم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔